ہر لمحہ علی تمہارا خیال رکھے۔ میری ماں بہنوں، ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، عزاداری آپ کی وجہ سے قائم ہے، یہ ماتمداری آپ کی وجہ سے قائم ہے۔ ماشاءاللہ یہ میری ماں بہنیں مردوں سے زیادہ عورتیں مجلس میں اس وقت موجود ہیں، لیکن میری ماں بہنوں ایک ہی جملہ کہوں گا، مجھے پوری مجلس آپ پہ نہیں پڑھنا ہے۔ جگہ جگہ شیطان کے جال پھیلے ہوئے ہیں، اسی مجلس میں تم یزید کو ہرا سکتی ہو، زینب کو جتا سکتی ہو۔ تم اسی جوگی پورا میں پوری دنیا کو بتا سکتی ہو کہ زینب جیت گئی ہے، یزید ہار گیا ہے، اور بتا سکتی ہو کیسے؟ وہ جملہ سنیے، خدا کی قسم پورے جوگی پورے میں اس جملے کو ہر آدمی گھر لے کے جائے، اپنی بیوی کو یہ جملہ سمجھائے، اپنی بہن کو یہ جملہ سمجھائے، اپنی ماں کو یہ جملہ سمجھائے۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب ہماری خواتین پردے کے ساتھ نامحرموں کے مجمع میں چلتی ہیں تو یزید ہار جاتا ہے، زینب جیت جاتی ہے۔ اس سے بڑی تبلیغ مجھے کچھ نہیں کرنی ہے، مجھے اپنی ماں بہنوں سے سوال کرنا ہے، بعد میں جوانوں کی طرف آنا ہے۔ اور ماں بہنوں سے سوال یہ ہے کہ آپ بی بی زینب کو جتانا چاہتی ہیں معاذ اللہ یا ہرانا چاہتی ہیں؟ بتائیے، لفظ میں نے احتیاط سے کہا، جناب زینب کو جتانا چاہتی ہے نا میری ماں بہن، تو بس تمہیں جتانے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نامحرم سامنے آئے تو آپ پردے میں آ جائیے، یہ پردے میں آنا یزید کی ہار ہے۔ اور اب وہ جوان سن لیں جو جوگی پورے میں آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ثواب کے بجائے عذاب کمائیں۔ جب کوئی ماں بہن تمہیں نامحرم نظر آئے جوگی پورا میں جس کا سر کھلا ہو، تو جوان اگر علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنا چاہے تو نظروں کو جھکا لے۔ بھی سن لیجئے، اب تمہیں بھی تو کہہ دوں، جوانوں مرد بنو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو بیگم کو ننگے سر کہیں نہ لے جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی نے تمہیں بھی بیگم کو لے جانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ بازار میں بیگم کو لے جاؤ، شاپنگ پہ بیگم کو لے جاؤ، میدان میں بیگم کو لے جاؤ، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیگم کو لے جاؤ۔ علی نے بتایا ہے بیگم کو کیسے لے جایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جوگی پورے کی مجلس ہوگا، یہ نرالا جملہ ہوگا اگر آپ محسوس کر لیں۔ علی نے بتایا ہر جوان کو بیگم کو کیسے لے جانا ہے، رسول نے بتایا ہر باپ کو بیٹی کو کیسے لے جانا ہے۔ جب مباہلے کے لیے چلے آگے آگے رسالہ رہو میری قوم کے جوانوں، آباد رہو میری قوم کے جوانوں۔ علی نے کیسے بتایا؟ علی نے بتایا بیگم کو کیسے لے جاتے ہیں، رسول نے بتایا بیٹی کو کیسے لے جاتے ہیں۔ پہلے رسول قدم رکھتے ہیں، بعد میں زہرا قدم رکھتی ہیں، زہرا کے قدم پر علی قدم رکھتے ہیں۔ ارے ماں بہنوں سنو تو، فاطمہ کیا ہے؟ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت سے مل جائے، 2 قدم آگے بڑھ جائے تو رسالت سے مل جائے، مگر رسالت کے قدم پہ فاطمہ نے قدم، فاطمہ کے قدم پہ امامت نے قدم، تاکہ زہرا کا نشان قدم اتنا مقدس بن جائے نہ زمین والے دیکھنے پر نہ آسمان والے بڑھاتے ہوئے، تاکہ اس عنوان کی لاج تو رکھ لی جائے کہ اصلاحی مجالس ہوئی ہیں۔ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریے، بعد میں دوسرے کی اصلاح کریے۔ پہلے اپنی بیگم پہ کنٹرول کریے، بعد میں دوسرے پہ اعتراض کریے۔ چاہے مولوی ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے مرثی خان ہو، اہل بیت نے بتایا پہلے اپنا گھر دیکھ پھر دوسرے کا گھر دیکھ۔ اور اب بات یہاں تک آ گئی، جب آ رہے تھے تو ترتیب یہ تھی، مگر اب جو مباہلے میں بیٹھے تو اب ترتیب بالکل الگ ہو گئی۔ علی کو آگے بٹھایا، علی کے پیچھے رسول بیٹھے دونوں بچوں کو لے کے، ان کے پیچھے فاطمہ بیٹھی۔ ارے کمال کی بات ہے بھائی، خدا کی قسم نسلوں تک یاد نہ رہا تو میں بھی خطابت چھوڑ دوں؟ یا رسول اللہ، جب آ رہے تھے تو علی سب سے پیچھے، جب آپ نے بٹھایا تو علی سب سے آگے۔ کہا میں نے میدان مباہلہ میں اہل بیت کا گھر بنایا ہے، دروازہ آگے ہوتا۔ تو پہلا مسئلہ عورتوں کو ایمان بچانا ہے، دوسرا مسئلہ جوگی پورے میں جوانوں کو ایمان بچانا ہے۔
اب تاریخ کا نسیم بھائی اس کی کلپ بننی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جب ایک لڑکا نامحرم کو دیکھ کے اپنی نظریں نیچی کرتا ہے تو یہ نظریں نیچی نہیں کرتا, یہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے. علی کسی کی میراث نہیں ہے. شیعوں یہ ذہن میں سے نکال دو کہ علی تمہاری میراث ہے. نہ علی شیعوں کی میراث ہے, نہ علی سنیوں کی میراث ہے. علی ہر شرافت کی, ہر شریف آدمی. دل کو وسیع کیجئے, دل کو چوڑا کیجئے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, پھر وہیں آ جاتا ہوں اور پھر اصل وجہ بتاؤں کہ علی کا دین کیا ہے, علی کا مذہب کیا ہے. جس کی بارگاہ میں آئے ہو ذرا اس کی 2-3 باتیں تو یاد کر کے چلے جاؤ, تاکہ مجلس محرم آئے گا, جوان گلیوں میں کھڑے ہیں, مجلسیں یہاں ہوں گی, 1.5 لاکھ کا مجمع ہے, یہاں مجمع 5,000 کا ہوگا یا 10,000 کا ہوگا, اتوار میں بھی ہو جائے تو 15,000 کا ہوگا. مگر سارے, میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کام کر رہے ہیں, معاذ اللہ, میں ان کی نیتوں میں شک نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی وہ سوچیں کون سی چیز ہے جو مجھے فرش اعضا تک آنے نہیں دے رہی ہے. سوچ لیں, یہ سوچ لیں خدا کی قسم, یہ سوچ, یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں فرش اعضا تک آنے نہیں دے رہی ہے. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جناب موسیٰ کا زمانہ, ایک بہت بڑا عابد, جناب موسیٰ نے پوچھا تمہارے کیا حالات ہیں میاں, جیسے مولوی پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے کیا حال ہیں. اب وہ بھی کڑوا تھا, کہنے لگے تمہارے ساتھیوں سے اچھے ہیں. بھائی خدا کی قسم کبھی کبھی کیسے کیسے آدمی مل جاتے ہیں. دیکھیے جناب موسیٰ کا صحابی کیا کہتا ہے, اپنے پہ فٹ کریے مجلس, دوسرے پہ پڑھنے پہ داد لینا اور کام ہے, اپنے اوپر فٹ کرو مجلس کو پوری کو. اب وہ سن لیجئے کیا ہے, کیسے حالات ہیں. کہا جب تک تمہاری مانتا تھا, نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, جو تم کہتے تھے وہ کرتا تھا, حالات بگڑے ہوئے تھے. اور جب سے اپنی ماننی شروع کر دی, دل میں آیا نماز پڑھی, دل میں آیا نہیں پڑھی, دل میں آیا روزہ رکھا, دل میں آیا نہیں رکھا, دل میں آیا زکات دے دی, دل میں آیا نہیں دے دی. میں اپنا کاروبار دیکھتا ہوں, میں اپنا کام دیکھتا ہوں, میں اپنی تجارت دیکھتا ہوں, نہ بخار, نہ نزلہ, نہ کینسر, نہ شوگر, نہ بی پی, نہ ہارٹ, نہ اقتصادی پریشانی. اور ادھر وہ جو آپ کے ساتھ نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں. اب جناب موسیٰ کے دل پہ لگ گئی بات. انہوں نے جا کے اللہ سے کہا پروردگار آج ایک تیرا نالائق بندہ ملا تھا اور وہ تیری دی ہوئی ڈھیل کو, میں نے جوگی پورے میں جملہ کہا ہے, تیری دی ہوئی ڈھیل کو, خدا کی قسم اس جملے میں مجلس ہو گئی اگر آپ سمجھ لیں, تیری دی ہوئی ڈھیل کو تیری محبت سمجھ رہا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے, اللہ ہم پہ تو بڑا مہربان ہے میاں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, اور نماز بھی نہیں پڑھتے. اور یہ 4 دن لوگ جوگی پورے میں مجلسوں میں بیچارے ٹینٹوں میں پڑے گرمی میں, ان کے حالات خراب اور میں منسٹر, میرے حالات بڑے اچھے. اللہ سے کہا پروردگار یہ ماجرا کیا ہے. جناب پروردگار نے کہا موسیٰ وہ بیمار ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب آپ اس مسئلے کو جلدی سمجھیں گے کیا, موسیٰ وہ بیمار ہے. اب موسیٰ کہنے لگے پروردگار وہ تو کہتا میرے کوئی بیماری نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے مجمع کو, بیماری کون سی خطرناک ہے, جس کا پتہ چل جائے یا جس کا پتہ نہ چلے. نہیں سن لیجئے, جس کا پتہ چل جائے وہ خطرناک ہے. یہ جو درد اٹھنے لگتا ہے نا کبھی کبھی, اس درد کو عذاب نہ سمجھنا, یہ رحمت ہے. یہ تمہیں متوجہ کر رہا ہے کچھ بیماری ہے. اب اگر آپ نہ بولے تو مجھے خدا کی قسم ایک آدمی سے شکایت ہو جائے گی. کیا موسیٰ وہ بیمار ہے مگر اس کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہے. پروردگار کون سی بیماری میں ہے, اب سن لیجئے جواب ان لوگوں کا جو فرش اعضا تک کیوں نہیں آتے. لوگ چاہتے ہیں آئے, نہیں آتے. تو موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اصل میں ہم نے اس کے دل سے اپنے ذکر کی لذت کو نکال لیا ہے. اسے نہیں خدا کی قسم جو ٹینٹ میں بھی بیٹھے ہیں نا ان سے بھی دام لے لوں گا. کیا خدا کی قسم اللہ کیا کہتا ہے, موسیٰ میں نے اپنے ذکر کی لذت کو اس کے دل سے نکال لیا. اسے غیبت میں مزہ آتا ہے, اسے حسد میں مزہ آتا ہے, اسے چوری میں مزہ آتا ہے, اسے قوم کو لڑوانے میں مزہ آتا, اسے مجلس میں مزہ نہیں آتا, اسے مسجد میں مزہ نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی غذا دروازے پر مولا علی کی ایک زیارت لگا دے.
ہندی میں بھی لگا دے، انگریزی میں بھی لگا دے، عربی میں بھی لگا دے، تاکہ آدمی روزے میں بعد میں جائے، اجازت پہلے لے۔ میں چیک کر رہا تھا، کوئی زیارت نہیں ہے، ایک لگی ہے، اگر لگی ہے تو اللہ آپ کو آباد رکھے، لیکن اگر وہ، میں چاہتا ہوں پورے مین گیٹ پہ بڑے شیشے کے ساتھ اجازت نامہ، اجازت لے اور وہ زیارت پڑھے۔ علی کے پاس بعد میں جائے، پہلے سلام کرے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں سلام کرے؟ سلام کر کے ہی تو بتائے گا مردہ کے پاس نہیں آیا۔ اور اس زیارت کا نام ہے، زیارت بھی بتاتا ہوں کون سی لگے، زیارت امین اللہ۔ نام بولیے، ایک دفعہ اور بول دیجیے، زیارت امین اللہ۔ یہ امین اللہ سرچ کرنا میری قوم کے جوانوں، روز پڑھو میری ماں بہنوں، زیارت امین اللہ۔ چونکہ روایت میں موجود ہے، جب کوئی آدمی علی کی یہ والی زیارت پڑھتا ہے، زیارت امین اللہ، تو فرشتے آتے ہیں، لکھ کے لے جاتے ہیں فلاں آدمی نے آج مولا علی کی یہ زیارت پڑھی۔ یہ زیارت لے جا کے یہ پرچہ رسول کو دیتے ہیں، یا رسول اللہ تمہارے بھائی کو آج اس مومن نے زیارت امین اللہ پڑھی ہے۔ رسول اپنی مہر لگاتے ہیں، مہر لگا کے کہتے ہیں اسے 7ویں آسمان پہ رکھ دے۔ فولڈ کرتے ہیں، فولڈ کر کے 7ویں آسمان پہ رکھ دی جاتی ہے۔ اب جتنی بھی آپ نے پڑھی، فرشتہ فولڈ کرتا ہے، مہر لگاتا ہے، رکھ دیتا ہے، مہر لگا دیتے ہیں نبی، رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کام کب آئے گی وہ سن لیجئے، خدا کی قسم بڑی نورانی مجلس ہو جائے اگر یہ نام یاد کر لیجئے میری ماں بہنوں، مجلس تمام، زیارت موبائل میں سرچ کرو، غور کرو، لکھی بھی ہے مولا علی کے روزے پر نجف میں بھی، یہاں بھی تمہارے موبائل میں بھی ہے، زیارت امین اللہ۔ رسول مہر لگاتے، فولڈ کر دیتے۔ جب آپ مر جاتے ہیں، علی کا بیٹا آ کے آواز دیتا ہے، اڈا دیتے ہیں فرشتے کو، جا اس مومن کی قبر میں لے جا اور لے جا کے اسے دے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو تو علی کی پڑھا کرتا تھا، اور آج اس کا شرف یہ ہے کہ امام زمانہ نے اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے تیرے لیے سواری بھیجی ہے۔ بس کیا بھیجی ہے تو بتائیے کون کون ہے جو خود جانا چاہتا ہے امام زمانہ کے پاس، اور کون ایسا ہے کہ جو امام زمانہ بلائیں، سواری بھیجیں، تجھے معراج کرائیں، تجھے سپاہی بنائیں، تو وعدہ کرو پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ کون سی زیارت؟ اور روایت میں موجود ہے کیا علی کی یہ زیارت پڑھ کے تو مانگ کے تو دیکھ، اللہ کہتا ہے میں کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تعویذ گنڈے والوں کے پاس بعد میں جا، پہلے زیارت عرب، پہلے یہ پر زیارت امین اللہ، اس کی شروعات یہیں سے ہے۔ اور یہ تو ہمارے بھائی باقری صاحب تو قافلہ لے جاتے ہیں تو سب پہلے وہی زیارت پڑھتے ہیں۔ ایک کئی زیارتیں ہیں مولا علی کی، مگر میں ایک زیارت کا تعارف کرا رہا ہوں، زیارت، زور سے بولیے، اس طرح سلام کریے، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض، زمین پر اللہ کے امین، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ چلیے میں زیارت کے الفاظ پڑھوں گا تو دوسرے ذاکروں کا حق کٹے گا۔ حق علی علی المسلمین، مسلمانوں پر علی کا حق ایسے ہی واجب ہے جیسے بیٹے پر باپ کا حق واجب ہے۔ علی کون ہے؟ زور سے بولیے، بولیے بھائی، علی تمہارا باپ ہے، علی مسلمان کا جو بھی تراب سے بنا، اب اس سے جملہ میں نہیں کہہ سکتا، اسی کا باپ علی ہے، ابو تراب ہے، تو علی ہم سب کا باپ ہے۔ اگر باپ ناراض ہو جائے تو نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے۔ اگر علی ناراض ہو جائے کوئی عبادت قابل قبول۔ بس میری مجلس کے دو خلاصے تھے جو میں نے کر دیے، ایک تو کون سی دعوت میں جانا، ایک نیاز دلوانا تو غریبوں کو بلانا۔ نیاز دل، یہ پچھلے سال بھی میسیج دیا تھا میں نے، نیاز دلوانا تو قرآن خود بھی پڑھنا، پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑے نہ ہونا، اے مولانا صاحب میں 500 کی برفی لے آؤں، ذرا نیاز دے دیجئے آپ۔ تو ٹھاکر کی اولاد ہے، تو نواب کی اولاد ہے، تو منسٹر ہے، اے مولوی صاحب تم دے دو نیاز۔ ارے یار تو خود پڑھ لینا، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، بسم اللہ پڑھ لے۔ خدا کی قسم چوگی پورے سے کوئی نہ جائے جب تک زیارت امین اللہ نہ پڑھ لے۔ نہیں جانا تمہیں، آج ہی سے شروع کر دیجئے، اپنے مولا کو سلام کر کے جاؤ۔